رجب طیب اردوان تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب، غیر حتمی نتائج کے مطابق 52% ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی۔ کمال ادغلو رن آف مرحلے میں 48% ووٹ لے سکے۔ کامیاب امیدوار کے حامیوں کا جشن، قوم کی ترقی کا سفر جاری رہے گا، اردوان کا خطاب۔ صدارتی انتخابات میں طیب اردوان کی کامیابی پر وزیر اعظم کی مبارکباد۔ اردوان کی جیت ان کی متحرک قیادت پر عوام کا اعتماد ہے۔ اردوان دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے دو طرفہ تعلقات اردوان کی قیادت میں بلندی کی جانب گامزن رہیں گے، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ طیب اردوان کی کامیابی پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن ترکیہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہش مند۔ روسی صدر پوٹن نے عوام کی بے لوث خدمت اور آزاد خارجہ پالیسی کو کامیابی کی وجہ قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، برطانوی وزیر اعظم، آذربائیجان کے صدر، جرمن چانسلر، برازیل اور سربیا کے رہنماؤں کی جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ خواتین اب تک اریسٹ ہوئی تھیں، ان میں سے صرف 11 ہمارے پاس ہیں۔ 11 کی 11 جو ہیں وہ خواتین والی جیل میں موجود ہیں۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ جناح ہاؤس میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ کتنا اثر رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے گا نہیں۔ عمران خان کے نظر بندی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ اس ٹائم پر اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ جناح ہاؤس واقعے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عمران خان کی نظر بندی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ خواتین سے متعلق خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ خواتین سے بدسلوکی سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا ٹاک۔ سبن آباد میں انڈر پاس کی تعمیر کا جائزہ 15 جون تک عوام کے لیے کھولنے کا عندیہ۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک شیشہ لگائیں اور اس پر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، کیونکہ اس شیشے کے علاوہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے تو صرف پیسہ بنایا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا، تو ان کو سب کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے۔ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملک دشمن خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کو جلانا، املاک کو نقصان پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان کے بہکاوے میں آنے والے نوجوان توبہ کر لیں تو ان کی معاونت کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان شیشے کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کریں، اب ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ گورنر سندھ کامنا رسولی۔ دنیا ملک بنانے والوں کو یاد رکھتی ہے، ملک جلانے والوں کو نہیں۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ تنصیبات جلا دی گئیں، شہداء کی بے حرمتی ہوئی۔ دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمات ہی بنیں گے۔ لیڈر مشکل وقت میں خود ڈھال بنتا ہے، قوم کو ڈھال نہیں بناتا۔ ایک گیدڑ مشکل پڑتے ہی امریکہ کے پاؤں میں گر گیا۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ کے بجائے پیٹرول بم پکڑانے والا قوم کا خیر خواہ نہیں۔ مریم نواز کا لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے، میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا۔ پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے، عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ عزائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ہمارے دور کی ترقی، دوسری جانب تباہی پھیلانے والے ہیں۔ ایٹمی دھماکے رکوانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا۔ قوم کو اصل امتحان اور بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ ہم نے جو کیا وہ اصلی ایبسولیوٹلی ناٹ تھا۔
خواہش تھی پاکستان دنیا کی 7ویں معاشی طاقت بھی بنے، افسوس کچھ لوگوں نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، کسی بھی دور میں مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ نواز شریف کا آڈیو پیغام۔ کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو، بھئی تمہارے ساتھ کس بات کے مذاکرات کریں؟ تم نے تو ابھی تک اس عمل کی جو ہے وہ کھل کے مذمت بھی نہیں کی کہ اب ساز سے گھٹ رہا ہے۔ نوجوانوں کو اس نے نفرت کی آگ میں اندھا کر دیا، انہیں یہ معلوم نہیں پڑا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہر چیز کو لوٹا اور اس کے بعد آگ لگا دی۔ عمران خان مذاکرات کے خواہاں، حکومت کی دو ٹوک نہ، بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین میں سیاستدانوں والی کوئی بات نہیں، انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ 9 مئی کو قائد اعظم کا گھر جلایا گیا، حساس تنصیبات پر حملے کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ووٹ کی طاقت سے فتنے کو مائنس نہ کیا تو یہ ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب۔ بابا قوم کی میراث کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے یہاں پہ سینئر لوگ موجود تھے، یہ نہیں سے کہ لونڈے لپاڑے تھے، ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی، اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے۔ سب کو یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے، یہاں قائد اعظم کا یہ گھر رہا ہے، یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اور اس کی اپنی ایک سینکٹی ہے، لیکن اس کے تقدس کو اس برے طریقے سے پامال کیا گیا کہ راکھ کے ڈھیر ہے جگہ جگہ پہ۔ اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جب ہم کہتے تھے بات چیت کریں اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا، اب مذاکرات کی گردان کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی دلخراش، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، جناح ہاؤس میں کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے آگ لگائی گئی، شرپسند 3 اطراف سے حملہ آور ہوئے۔ ایسا ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی جناح ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں رہ سکتا۔ تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی طارق محمود الحسن بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ نادیہ عزیز بھی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ ملک خرم علی کی راہیں بھی جدا، سیاست چمکانے کے لیے اداروں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، سابق ایم پی اے کا موقف۔ پاکستان تحریک انصاف سیٹی سرگودہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، اور وقتی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں۔ 9 مئی کو جو ہمارے ملک میں واقعات پیش آئے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا، پی ٹی آئی حکومت میں اتحادی رہنے والے ہم خیال گروپ کا بھی راستے جدا کرنے کا فیصلہ۔ سابق صوبائی وزیر ملک غضنفر عباس شینا کی قیادت میں پارٹی چھوڑنے کی تیاریاں، اگلے 24 گھنٹے میں اعلان کا امکان۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جتھوں نے 9 مئی کو ملک میں فساد برپا کیا، جناح ہاؤس اور دیگر املاک کو جلایا گیا۔ سازش کرنے والوں کے عزائم انتہائی گھناؤنے تھے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ کھلاؤ کے ذمہ دار منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے، خرم دستگیر کا تقریب سے خطاب۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر ہر پاکستانی افسردہ، پی ٹی آئی کے شرپسندوں کی جانب سے کیے گئے جلاؤ کھلاؤ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ توڑ پھوڑ کرنے والوں نے دشمن کے ایجنڈے پر عمل کیا، امیر مقام کا اب پردیر میں خطاب۔ عمران نیازی نے ایک کمیٹی اناؤنس کی ہے کہ یہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے، کہ عمران تو کہتا تھا کہ میں ڈاکوؤں سے مر جاؤں گا، ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا، تو مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اور ترلے کر رہا ہے؟
दूसरी बात उसने जो कमेटी अनाउंस की है उस कमेटी के आधे लोग तो रूपोश हैं। आपके लिए पहले ही हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके थे, पहले इमरान खान माफ़ी मांगे, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, उन शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान कहते थे मर जाऊंगा, डाकुओं से बात नहीं करूंगा, अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन की तश्कील दी गई कमेटी के आधे अरकान रूपोश ये जान चुके हैं कि खेल ख़त्म हो गया। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के सियासी उफक पर नई पार्टी की बाज़गश्त, सियासी शख्सियात के जहांगीर तरीन से राब्ते और मुलाकातें। पाक वतन से साबिक MNA मोहम्मद शाह गक्का और साबिक रुकन पंजाब असम्बली सैयद इकबाल नवानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ओन चौधरी की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। BAP को किसी भी जमात में ज़म करने की अफवाहों की तरदीद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी। सादिक संजरानी और अब्दुल कुद्दूस बिजंजू का ऐलान। जलाओ घिराव की सियासत काबिल मजम्मत। इमरान खान ने अपने ऊपर खुद ही खुदकुशाती हमला किया। PDM और PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। शफाफ इलेक्शन से ही मुल्क की मसाइल हल होंगे। सिराजुल हक का कर्क में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम तकबीर कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का इरादा। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। शुरका की फोर्सेस के हक़ में नारेबाजी। मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। मुल्तान, चेहलम, दीना, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद और हैदराबाद में भी शहरियों का वतन के मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। लाहौर में ज़मान पाक और गिरदोनवाह से तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म। PTI कारकुनों के एहतजाज के बाइस कई माह तक मुश्किलात से दो चार रहने वाले मकामी रिहायशी इंतज़ामिया के शुक्रगुजार। कालअदम TTP और इससे मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुपों का सफाया। तंजीम में अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत। आम के दुश्मनों की आपस में लड़ाई जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवामी इज्तिमात को निशाना बनाने वाले बड़े दहशतगर्द अंजाम से दो चार हो चुके हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद और ज़मीन में गहराई 15 किलोमीटर थी। 4 सद्दा और दीगर इलाकों में भी दरो दीवार हिल गए। लोग खौफज़दा। बिहारी, बहावलपुर और हासिलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल के मकामात पर जालाबारी। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। छतें दीवारें गिरने के वाक़यात में मुतादिद अफराद ज़ख्मी। अहमदपुर शर्किया में आंधी के बाइस कई फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुनक़ता होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना।